تو اب دیکھیں یہاں پر کس چیز پر انسان کو ناز ہونا چاہیے، وہ اس کا اعتقاد ہے۔ دنیا جہاں کی کسی کو دولت حاصل ہو، اقتدار حاصل ہو، اگر اس کے پاس ایمان نہیں ہے، وہ اللہ کو وحدہ لا شریک نہیں مانتا، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر یقین نہیں رکھتا ہے، دیگر انبیاء کرام کو نہیں مانتا ہے، ضروریات دین کا قائل نہیں ہے، جیسے آخرت کی بات ہو گئی، تو پھر اس کے وہ خسارے ہی خسارے میں ہے، اگرچہ ساری دنیا کی دولت اس کے پاس جمع ہو جائے۔ اور ایک ایسا شخص کہ جو اللہ کو وحدہ لا شریک مانتا ہے، دیگر چیزوں کو مانتا ہے، اگرچہ وہ غنی نہیں بھی ہے، فقیر بھی ہے، لیکن وہ اس غنی سے ہر اعتبار سے افضل اور برتر ہے۔ تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ بعض اوقات جو ہے ہمارے پاس کچھ نعمتوں کی کمی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے، وہ اپنے جس بندے کو جو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اور یہ سب حکمت کے ساتھ ہے، اور یہ ہمارے فائدے ہی کے لیے، ہمیں نہیں معلوم کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے اور کیا ہمارے لیے نقصان کا باعث ہے، اللہ جانتا ہے، اور اس نے یہ چیزیں مقرر فرمائی ہیں۔ بعض اوقات دیکھیں اس کو پیسہ دے دیا تو پیسے کی وجہ سے کفر میں مبتلا ہو گیا، تو اگر بعض اوقات کسی کو پیسہ نہیں دیا، اللہ جانتا ہے کہ اگر پیسہ دیا جائے گا تو حد سے تجاوز کر جائے گا، تو روک لیا، تو بتائیے یہ روکنا جو ہے اس کے حق میں بہتر فیصلہ ہے یا؟ تو اس لیے اللہ پر بھروسہ رکھو کہ وہ کئی بار آپ کو بتایا کہ وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، اور وہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ اب جو یہ تکلیف ہو رہی ہے، کینسر ہو گیا، بچہ بیمار ہے، کاروبار میں نقصان ہو گیا، بچوں کی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں، یہ سب اللہ کی طرف سے ہے، اگرچہ کچھ تکلیف ہو رہی ہے لیکن اس میں بہتری ہے، اور اس پر صبر کی ضرورت ہے۔ تو نعمت عطا فرمائے، دو ہی حالتیں ہوتی ہیں، انسان کی کچھ مل رہا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرے، اسے اپنا کمال نہ سمجھے، اللہ ہی کی طرف منسوب کرے، اور اگر کوئی مشکل، کوئی تکلیف، کوئی پریشانی، کوئی ذہنی ٹینشن، کوئی مالی نقصان اگر اسے پہنچ رہا ہے تو ٹھیک ہے، وہ اسباب اور وسائل کے ذریعے اس تکلیف کو دور کرنے کی کوشش کر لے، لیکن اس پر صبر کرے، واویلا نہ مچائے۔ معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں کوئی ایسا کلمہ، نازیبہ کلمہ جو اس کی شان کے لائق نہ ہو، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو عطا میں شکر کرے، اور اگر کوئی تکلیف آ رہی ہے تو ضبط کرے اور صبر کرے، کنٹرول کرے اپنے آپ کو۔ اور یہ صبر اسی وقت پیدا ہو سکتا ہے انسان میں کہ جب وہ اپنی جائز خواہشات کو تھوڑا بہت ترک کرے۔ آپ کو کوئی جائز خواہش ہو، کوئی چیز کھانے کا دل کر رہا ہو تو کبھی کبھی اس کو ترک بھی کر دیں، منع کرنا سیکھیں اس نفس کو، اور ضبط کرنے کی کوشش کریں۔ تو جب جائز خواہشات کو ترک کرتے ہیں تو انسان کے اندر ضبط پیدا ہوتا ہے، اور پھر کبھی بڑی مصیبت آتی ہے تو انسان اس پر صبر کرنے کے قابل ہوتا ہے۔ چھوٹی موٹی مصیبتیں آئیں، کنٹرول کرنا سیکھیں، پی جائیں، کچھ بھی نہیں ہوا، آپ کے چہرے سے بھی نہیں لگنا چاہیے کہ آپ پر کوئی تکلیف آئے، دیکھنے والا، حسد کرنے والا ڈھونڈتا ہی رہ جائے یار اس کو کوئی غم بھی ہے یا نہیں ہے۔ ایسا بالکل مطمئن رہنا چاہیے، کیونکہ اللہ کی طرف سے، جب اللہ کی طرف سے تو اللہ تو مہربان ہے، کریم ہے، تو میرے لیے بہتر ہی ہوگا۔ جیسے ماں باپ بعض اوقات سختیاں کرتے ہیں تو ماں باپ دشمن تو نہیں ہوتے، لیکن یہ سختی اس کے حق میں بہتر ہوتی ہے۔ تو بہرحال یہاں جس کے پاس ایمان ہے وہ بہت دولت مند ہے، اور اس جیسا دولت مند کوئی بھی نہیں ہے۔ اس نعمت کا احساس کرنے کی ضرورت ہے۔